رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہیں، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا، اور یہ ٹرانسمیشن رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اور میں ہمیشہ اپنی ٹرانسمیشن کے آغاز میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ہماری نشریات کے ساتھ جڑیں، ہماری اس نشریات کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ اپنی ڈونیشنز، زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیجئے، اور آپ ہمیں اپنے کیبل نیٹ ورک پہ، اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو واچ کر ہی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو، لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کسی بھی موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹی وی لکھیے اور ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی براؤزر میں live.پیغام.tv لکھ کر سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ مت بھولیے گا، کیونکہ لیٹسٹ اپڈیٹس، تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو اس میں جو کلپس، جو سوالات کے حوالے سے ہیں، اس پہ ضرور مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ہمیں کال کریں تو آپ کو کال کا طریقہ پتہ ہے، ڈسپلے پہ نمبر آ رہا ہے۔ کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم براہ کرم بند رکھا کریں تاکہ آواز پراپر تھرو ہو سکے، اور ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں تاکہ دنیا بھر میں جہاں پیغام ٹیلی ویژن دیکھا سنا جا رہا ہے، ہماری نشریات دیکھی سنی جا رہی ہیں، کئی گھنٹوں کا ڈیفرنس ہوتا ہے، اور لوگ، ہمارے ناظرین، سامعین جب ہم سے جڑے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نشریات پیغام ٹیلی ویژن کی واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک لمبی کیو بن جاتی ہے آپ کے لمبے سوال یا گفتگو کی وجہ سے، جس سے سب کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو خود بھی بچے پریشانی سے اور ویورز کو بھی بچائیں، ذمہ داری ادا کریں۔ اس کے ساتھ یوٹیوب پہ لائیو آپ جب ہمیں جوائن کریں تو اپنے کمنٹس، اپنی رائے اور اپنے سوالات آپ یہاں بھی بھیج سکتے ہیں۔ گزارش یہاں بھی یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سوال کریں، ریپیٹڈلی آپ زیادہ سے زیادہ کویسچن یہاں پہ بھیجیں گے ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی جگہ سے، تو وہ شاید ہم شائع نہ کر پائیں، اس کو ساتھ ہم لے کے نہ چل سکیں۔ اس کے علاوہ ہم سوالات کے جوابات جو ہمارے لیے پاسبل نہیں بھی ہوتے تو وہ ہم بعد میں ڈیفینیٹلی کال بیک کر کے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے رمضان اور سماجی خدمات، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ معزز مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں ان کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ حافظ عبد الوحید بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان رہنما ہیں، سماجی شخصیت ہیں۔ آپ ناروال میں بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کے مرکزی رہنما ہیں اور وہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ شہر میں امن و امان کے حوالے سے ان کا اہم کردار ہے، اور آپ سیاسی اور سماجی حوالے سے ریلیف کا بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ ملکی سطح پر انہوں نے چولستان اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ذاتی طور پر بھرپور کام کیا ہے، اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ دعوت دین کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے والے اور پیغام ٹی وی سے خصوصی محبت رکھنے والے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ جی واٹس ایپ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے جی؟ آپ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ رمضان آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ زبردست سی، ماشاءاللہ، آپ کی پیغام نشریات دیکھ کے الحمدللہ بڑے مستفید ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے تشریف آوری کا آغاز میں شکریہ ادا کروں گا جی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں قاری احمد ہاشمی صاحب، معروف قاری ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بھی خیریت سے سر؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ جی، دعائیں آپ کی۔ آج کی کتاب قصص الانبیاء علیہ السلام، اس کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے، آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ کو سپانسرز جو ہیں اشتراک میں، جو ہماری ٹرانسمیشن کے لیے شامل ہیں، صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں یقیناً ہم سب دعا میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد افطار کی طرف چلیں گے۔ آغاز کرتا ہوں میں، اور قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم انما
هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ما شاء الله. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. سبحان الله سبحان الله. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. سبحان الله سبحان الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحان الله سبحان الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت جی.
بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا, ادائیگی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ کی. کیوں بٹ صاحب, زبردست کیسی ایک ماشاءاللہ. تسکین روحانی ہے, کیسی سکینت اور کیسی خوبصورت ادائیگی فیل ہوتی ہے اس میں. قرآن مجید قاری صاحب اس کی تلاوت فرما رہے تھے جی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے. ماشاءاللہ, قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت آواز سے نوازا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ان کی مزید آواز میں اضافہ فرمائے. اور بات یہ ہے کہ میں نے آج کے موضوع کے یعنی خدمت خلق کے اعتبار سے آیات کا انتخاب کیا ہے. سورہ غافر کی آیات ہیں جی, تو سامعین جو ہے ترجمہ اگر دیکھ لیں اس کا تو اور بہتر ہو جائے گا جی. وہ باقاعدہ وہ تو سمجھ بھی آ رہی تھی, اور جس طرح آپ ادائیگی کر رہے تھے اور جس طرح وہ اتر رہا تھا اندر تو. اور اچھا, یہ رمضان کا خاصہ ہے نا, رمضان مبارک کا, کہ جو کہا کیا ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے, اور جب آپ اس فیل سے سنتے ہیں تو کیسے اترتا ہے آپ کے اندر, کیسا محسوس اور ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں نا کہ اس ماہ رمضان کو جہاں اور بہت سی اس کی فضیلتیں ہیں, قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس کو برکات سے نوازا گیا ماشاءاللہ. کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کا جو ہے وہ نازل کیا. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ماہ رمضان میں نازل کیا گیا جی جی, اور بیت العزت میں اس کو جو ہے وہ رکھا گیا, اور ضرورت کے مطابق پھر آقا کے سینہ تحت پہ اس کو نازل کیا گیا. یہ جو کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں, اس میں مرکزی جو آیت ہے وہ ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب. کہ مرد ہوں یا عورت ہوں, جو بھی نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کثرت سے ایمان کی حالت میں کرے گا, یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا, اور اس میں بغیر حساب کے رزق پہنچائے گا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, ان بابرکت ساعتوں کو سمیٹنے کے بعد, یہ ایک سکینت اپنے اندر محسوس کرنے کے بعد, جو آج کا ٹاپک ہے بٹ صاحب اس کا آغاز کرتے ہیں جناب. اور آپ اس وقت بہترین شخصیت ہے جن سے گفتگو کا آغاز کیا جا سکے. خدمت اور معاشرے میں کمزور لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر کے رمضان المبارک میں سماجی خدمت سر انجام دینے کا بہترین موقع ہمیں رمضان المبارک میں ملتا ہے. اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا, بیکاز آپ پیش ہیں, آپ ان کاموں میں, ان چیزوں میں, ایسی تربیت میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر صاحب, اس میں شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ میں پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سامعین اور ناظرین سے گفتگو کر سکوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ رمضان جو ہے اور یہ جو روزہ ہے, یہ صرف پیاس اور بھوک کی سالانہ جو ہے رسم نہیں ہے, جی جی, بلکہ یہ خدمت خلق کی سالانہ ٹریننگ ہے. جی, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سال کے بعد یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے دسترخوان سجاتے ہیں, آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے اہل محلہ, آپ کے ہمسائے جو ہیں, ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسلام کی بنیاد ہی خدمت خلق کے اوپر ہے. جی, آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر جو دین اسلام کو پھیلایا, لوگوں کو دعوت دی, وہ خدمت خلق کا جذبہ تھا کہ لوگ آپ کے پاس آتے گئے اور اللہ کے فضل سے دین میں شامل ہوتے گئے. اور آقا کا فرمان بھی ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ خیر خواہی اور غمگساری کا نام ہے اس کا. جی, لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا. اور اس مہینے میں اہل ثروت کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اپنے غرباء مساکین جو ہیں ان کی خدمت کا خیال کریں اور ان کی ضروریات کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں. اور جب معاشرے کے تمام لوگ اپنی اپنی خدمت کے حوالے سے ذمہ داری پوری کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پریشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو حل کرتے جائیں گے. بے شک بے شک. آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آپ دین کے ساتھ جڑے, آپ نے راستہ اختیار کیا, پھر آپ نے سماجی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ پلیٹ فارم پکڑنا چاہیے اور ان ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا چاہیے, پھر وہ سفر کہاں تک پہنچا اور آج آپ کہاں پہ ہیں؟ میرے لیے میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ, آپ کے لیے آپ کے فادر ہیں. فادر ماشاءاللہ. کیونکہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی گھر میں دینی ماحول تھا. والد صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھے اور لاہور میں وہ سروس بھی کرتے تھے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو جب ان سے ملاقات ہونی تو ان کی باتیں سن کے یہ محسوس ہونا کہ یہ لوگوں کے کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. اور پھر وہ آہستہ آہستہ جب میٹرک کیا, میٹرک کے بعد گریجویشن کی, تو یہ جذبہ والد صاحب کی طرف سے ہی مجھے جو ہے نا وہ تفویض ہوا. آپ گھر کے ایلڈر سن, بڑے بیٹے ہیں آپ گھر کے؟ میں بڑا بیٹا. اچھا, یہ تو آتی ہے انہیریٹنس میں, اور ذمہ داری زیادہ اٹھاتا بھی بڑا بیٹا نارملی. جی پلیز.
تو وہ پہلے ہم مقامی سطح پہ جو ہمارے اہل محلہ تھے، عزیز و اقارب تھے، تو میں نے دیکھنا کہ کوئی آتا ہے تو والد صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بیزی ہوں، مجھے یہ کام ہے، اس کے ساتھ اٹھ کے چلے جانا، کام ہونا یا نہ ہونا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جاتے ضرور تھے۔ یعنی اپنی اہمیت، اپنا کام اس وقت چھوڑ دینا اور اپنی اہمیت کو پیچھے رکھ کے آنے والے کے سائل کے لیے اس کو اہمیت زیادہ دینا، سماج کے لیے پہلے چلنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کبھی کہتے کہ یہ گھر کا کام ہے تو انہوں نے ہمیں کہنا کہ یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے سے اپنے مسائل خود بخود اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں جو لوگوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں جب تک وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تو اس لیے اس سے بہتری آتی ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو پہلا سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، خدمت کے لیے، خلق خدا کے لیے پہلا جو قدم اٹھایا تھا، کس کام کے لیے اٹھایا تھا، کیا کام کیا تھا؟ ہمارے شہر ناروال میں ایک جو وہاں کی ایک ذمہ دار سوسائٹی ہے وہ ہے انجمن شہریاں۔ جی 16 سال قبل مجھے اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور اس انجمن میں ہمارے شہر کی تمام سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، تمام طبقات کے لوگ شامل ہیں، اور ہم اس پلیٹ فارم سے بالخصوص ماہ سیام کے اندر لوگوں کی خدمت کا ایک پروگرام تشکیل دیتے ہیں۔ نمبر 1 فوڈ پیکج جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، اور جو خوبصورت بات مجھے اس نے انسپائر کیا وہ یہ تھی کہ عام دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ اگر کسی کو ایک بیگ آٹے کا دینا ہو تو اس کو لائن میں لگا کے اس کی پکچر لے کے سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اور اس کی عزت نفس جو ہے وہ اس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ جو انجمن شہریاں ہیں ہمارے شہر کی اور تاجر ہیں، ان کا جو پلیٹ فارم تھا مجھے اس نے بڑا انسپائر کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں آپ کے گلی میں جو مستحق ہیں وہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر پہنچا کے آتے تھے، اس کے ساتھ والے ڈور کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے گھر رات کو کیا ہے یا کیا نہیں۔ اچھا، مجھے 2 چیزیں پوچھنی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جس انجمن کی آپ بات کریں، کس شہر کی انجمن ہے؟ یہ ناروال کی ناروال کی۔ دوسری بات یہ کہ انسپریشن یہ والی کہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ضرورت مند کو اس کی ضرورت اس کے گھر تک پہنچا کے، یہ کہاں سے انسپریشن لی؟ یہ جب ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی یہ سلسلہ جاری انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب دعوت دی تو ان کے ساتھ 1-2 جگہ جا کے یہ دیکھا تو اچھا لگا کہ یہ کام ہے کرنے والا خدمت خلق کا، جو اسلام اور ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ خدمت کرنے کا یہ طریقہ آپ کے دل کو لگا؟ جی بالکل، کہ کسی کے کام آنا ہے دوسرا۔ اچھا، وہاں سے آپ نے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ جماعت کے ساتھ وابستگی ہو گئی، تو پھر جب یہ سیلاب کی کیفیت بنی اور بلوچستان کے اندر آپ کے علم میں بڑی تباہی ہوئی، تو میری بھی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ بھی وہاں ساتھیوں کے ساتھ جائیں۔ وہاں ہم گئے، الحمدللہ ہم نے وہاں جا کے اپنی بساط اور ہمت کے مطابق جو لوگوں کے گھر جو ہے وہ مکمل تباہ ہو چکے تھے، لوگ خیموں کو بھی ترس رہے تھے، تو الحمدللہ ہم نے وہاں جا کے لوگوں کو خیمے فراہم کیے، وہاں جو ان کو راشن تھا وہ تقسیم کیا، چونکہ ان کے پاس برتن بھی نہیں تھے اور کھانا تیار کرنے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو وہ کھانا تیار کر کے پیک کر کے ہم جب دور دراز کے علاقوں میں پانی سے گزر کے ان کو پہنچاتے تو ایک تسکین ہوتی تھی کہ جو مقصد ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کیا وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں سے سفر چلا جی۔ اور اس کے بعد تھر کے علاقے میں جب پانی کی جو ہے وہ کمی ہو گئی تو میڈیا پہ بھی چلا کہ وہاں انسانوں کے ساتھ جانور بھی جو ہیں وہ مر رہے ہیں، تو ایک لمبا سفر کر کے ہم وہاں پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو الحمدللہ وہاں ہم نے جا کے سولر سسٹم کے ذریعے بور کروائے اور وہاں پانی لوگوں کو فراہم کیا۔ جب ایک پانی کی بوند جو ہے وہ کسی کے حلق کے نیچے جاتی ہوگی، یقیناً وہ ہمارے لیے دعا تو کرتا ہوگا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک چیزیں جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کا باعث بنتی رہی۔ اچھا، یہ جو جتنی بھی کیمپینز آپ بتا رہے ہیں اس میں پیغام ٹیلی ویژن بھی ساتھ ساتھ رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم باقاعدہ پہنچے بھی ان جگہوں پہ، پیغام ٹیلی ویژن کی ٹیم نے ان رورل ایریاز میں اور ان ڈیپ ڈاؤن ایریاز میں پینیٹریٹ کر کے وہاں اندر تک جا کے کام بھی کیا، گھر بنائے، مساجد بنائیں، لوگوں کو راشن تقسیم کیا، کپڑے دیے، ادویات دیے، ٹینٹ دیے، ساری چیزیں کی۔ تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے، شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کی کوریج چلتی رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو لاسٹ جو ابھی مجھے بتایا کہ جو پانی کے وہاں پہ آپ نے سولر سسٹم کے مطابق لوگوں کی خدمت کی، پھر آپ کا یہ بھی طریقہ فالو اپ رکھتے ہیں جہاں جہاں کام کیا جاتا ہے؟ وہ جو ہمارے وہاں کے مقامی ساتھی ہیں جی جی، ان کے ساتھ ہمارے پھر دفتر سے ہمارے جو ذمہ دار ہیں
وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں کہ اگر وہاں ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے اس کو کیسے درست کروانا ہے تاکہ یہ جو وہاں دوستوں نے محنت کی ہے وہ ضائع نہ ہو، اور الحمدللہ اس کا فالو اپ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اور آپ نے پیغام ٹی وی کی بات کی، دور دراز علاقوں میں جہاں پانی تھا، لوگوں کے گھر جو ہے وہ مسمار ہو چکے تھے، وہاں پیغام ٹی وی جہاں ان کی آواز بن رہا تھا وہاں ان کی مدد بھی کر رہا تھا، الحمدللہ۔ وہاں ان کو گھر تعمیر کر کے دیے انہوں نے، اور وہاں ان کو راشن، یہ ساری ضروریات جو ہیں یہ پیغام ٹی وی نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر پیغام ٹی وی ایک ماڈل اور مثال تھا دوسرے تمام چینلز کے لیے، کہ اگر پیغام ٹی وی اپنے محدود وسائل کے باوجود لوگوں کی خدمت میں پیش ہے تو دیگر جو چینل ہیں ان کو بھی اس کام میں حصہ لینا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جی بڑے اچھے طریقے سے، کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب یہ فلڈ کی ریلیف کا کام آیا تھا تو پیغام ٹیلی ویژن کی اس ٹیم میں خاکسار بھی شامل تھا، ہماری پوری ٹیم پیغام ٹیلی ویژن کی جب ان پانیوں میں پہنچی، سب سے پہلی میڈیا کی، مین سٹریم میڈیا کی سب سے پہلی ٹیم پیغام ٹیلی ویژن کی تھی۔ کوئی میڈیا کا نمائندہ پہلے وہاں پہ نہیں پہنچا تھا، سب سے پہلے پیغام ٹیلی ویژن پہنچا تھا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا عطیات کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، فنڈز کے بارے میں، ہیلپ کے کام کے بارے میں، تو پھر پیغام ٹیلی ویژن کو ہیلپ دینے میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں آپ، تو آپ پھر اس میں کسی قسم کا مبالغہ ذہن میں مت رکھیے کہ یہ ریلیف کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے، خدمت خلق کے کام کے لیے پیغام ٹیلی ویژن اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ کم فارورڈ، ایک قدم آگے آئیے، اور جو آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اس دیے میں سے دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ ایسے کبھی ناگہانی صورتحال میں ہماری عوام، ہمارے لوگ اکیلے نہ رہ جائیں۔ سر آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے، کیونکہ یہ سارے کام میں ہم کہیں نہ کہیں اکٹھے جڑے ہوئے ہیں سماج کے بہتری کے کام میں۔ دیکھیں کیمرہ اور قلم جو ہے جی، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ اگر ہم اپنے کیمرے اور قلم کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ ہر فرد جو ہے وہ ارباب اقتدار تک یا اثر و رسوخ والی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس قلم اور کیمرے میں اتنی طاقت ہے کہ پسی ہوئے طبقے کا جو ان کے مسائل ہیں یہ بآسان انداز میں ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہے جن کا ذمہ داری ہے، اور پھر یہ فالو اب بھی بہتر انداز میں کرتا ہے۔ ان کی ذمہ داری اس کو احساس دلا کے لوگوں کے مسائل حل کروانے میں اس کا بڑا مین رول ہے۔ اور جیسے یہ پیغام ٹی وی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نشریات سحری اور افطاری میں، خواتین، بچے، بوڑھے، سبھی لوگ، سحری کی ٹیبل لگی ہے اور افطاری کا جو ہے وہ دسترخوان سجا ہے، اور پیغام ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ جاری ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن ساتھیوں نے پیغام ٹی وی کا آغاز کیا تھا یہ ان کے لیے اور آپ سب کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں مزید بھی بات کریں گے جی۔ رمضان اور سماجی خدمات کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ حافظ عبدالوحید بٹ صاحب ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ قاری احمد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے جی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا ہے، ادائیگی بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت ڈالے اور آپ آمین آمین جی، بہت شکریہ۔ لے جی ٹرانسمیشن جاری، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان اور سماجی خدمات کے حوالے سے۔ معزز مہمان مجھے اسٹوڈیوز میں مزید جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دانشور ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ رانا تنویر قاسم صاحب کا نام صحافت، تعلیم اور سوسائٹی کے دانشورانہ خدمات کے حوالے سے بڑا معروف نام ہے۔ آپ اسلامیات کے روشن دماغ پروفیسر ہیں، معاشرے کے مختلف اہم موضوعات پر میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے کالم بھی قومی اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ آپ زمانہ طالب علمی میں طلبہ کے مرکزی رہنما رہے
اور اب ایک دینی جماعت کے ترجمان ہیں۔ آپ نے طویل عرصہ تک پاکستان کی یونیورسٹیز میں تدریس کا فریضہ سر انجام دیا۔ ملک کی کئی نامور ہستیاں آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتی ہیں۔ آج کل حکومت پنجاب کی طرف سے HEC میں ڈائریکٹر کوارڈینیشن کی اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن پر بھی کئی پروگرامز میں آپ شرکت کر چکے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ خیریت، ٹھیک ٹھاک۔ ماشاءاللہ رمضان ہے اور ٹائمنگز کافی اسکیجول کے مطابق ٹائٹ بھی ہوئی ہوتی ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہم گفتگو کریں گے، ڈیفینیٹلی آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ حافظ عبدالوحید بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قاری احمد ہاشمی صاحب بھی ایک دفعہ میں پھر جوائن کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کی جانب جاؤں، میں ایک دفعہ پھر قاری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قاری صاحب آپ نے جس انداز سے، خوبصورت انداز سے آپ نے تلاوت کی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر اس کو سیکھنا ہو تو کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ کچھ بتائیے تجوید کے بارے میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر حروف کی صحیح ادائیگی یعنی مخارج کے ساتھ اور اس کی جو صفات ہیں حروف کی، ان کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پڑھنے کے 3 انداز ہیں، ایک ہے ترتیل، دوسرا ہے حدر اور تیسرا ہے تدویر۔ تو جو تدویر ہے وہ درمیانہ انداز ہے، نہ زیادہ تیز ہے نہ بالکل آہستہ، مگر جس انداز میں نے تلاوت کی ہے اس کو ترتیل کہا جاتا ہے، جو کہ بہت خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک انداز وہ ہے جو امام نماز جب پڑھاتا ہے تو اس میں میانہ روی سے، یعنی نہ تو بہت زیادہ تیز اور نہ بالکل آہستہ، اور جو تراویح میں پڑھتے ہیں وہ تیز ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ امام ابن جزری جو کہ علم قراءات کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من لم یجود القرآن آثم، جو بندہ تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا، میں ایڈوانس میں اپنے سارے معزز مہمانوں سے معذرت کر لوں گا، ہوگا یہ کیونکہ ہمیں لائیو کالز موصول ہو رہی ہوں گی تو میں کہیں بھی انٹرپٹ کروں گا، تو اس کے لیے پیش کی معذرت ہے میرے سے۔ ٹھیک ہے جی، ایک لائیو کالر ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں ناروال سے شاہ نصیر بٹ بول رہا ہوں۔ جی شاہد نصیر بٹ صاحب، بہت شکریہ ناروال سے کال کرنے کے لیے، فرمائیے۔ جی الحمدللہ پیغام چینل جو ہے وہ انتہائی خراج تحسین کے لائق ہے کہ جنہوں نے اس گئے گزرے وقت میں دین اور اسلام کا پرچم گھر گھر گلی گلی پہنچایا۔ اللہ پاک جن حضرات یہ جو محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دین کا زیادہ کام کرنے کی طاقت، قوت اور ہمت عطا فرمائے جی، آمین۔ جی اور ہمارے ضلع میں عبدالوحید بٹ صاحب ہیں جو اس پیغام چینل کے حوالے میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دن رات 24 گھنٹے کوشاں رہتے ہیں کہ کیسے بہتری آ جائے۔ ضلع ناروال میں دور تک پسماندہ علاقوں میں یہ پیغام چینل کیبل کے ذریعے نشریات چل رہی ہیں، اور اس سے الحمدللہ ہزاروں گھروں میں لوگ دین سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ شاید جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب بہت شکریہ، اپنا پیغام ٹی وی کے لیے آپ کیا تعاون فرمائیں گے؟ انشاءاللہ جی الحمدللہ ہم 25,000 روپیہ جناب پیغام ٹی وی کے لیے تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ شاہد نصیر بٹ صاحب کال کرنے کے لیے۔ میں بلکہ گزارش کروں گا جیسے شاہد صاحب نے آغاز کیا ہے، آپ بھی ہمیں کال کر کے پیغام ٹیلی ویژن سے تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ونس اگین کال کرنے کے لیے۔ آپ کے لیے بٹ صاحب میسیج آیا ہے کہ عثمان الہی لکھتے ہیں ماشاءاللہ وحید بھائی اللہ مزید عزتوں سے نوازے، اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ بہت شکریہ جی عثمان بھائی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں رمضان اور سماجی خدمات کے حوالے سے، تو رمضان میں صرف عبادات پر زور دینا کافی ہے یا خدمت خلق بھی کرنا ضروری ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس کائنات کی تخلیق کے بعد انبیاء اور رسل کی بعثت کے مقاصد کے اوپر غور کریں،
ظاہر ہے وہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا. جی ان کے دو بنیادی مقاصد تھے. جی ایک وہ توحید کی دعوت لے کے آئے اور دوسرا انسانیت کی فلاح و بہبود کا پروگرام لے کے آئے. اگر ہم ساری عبادات کا تجزیہ کریں جی تو وہ عبادات بنیادی طور پر انسانیت کی خدمت کی تحریک کا باعث بنتی ہیں اور دنیاوی اور اخروی نجات کے جو کامیابی کے جو ذرائع ہیں یا پروگرام ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں اس میں یہی ہے کہ انسانیت کی ہر لحاظ سے تکریم کی گئی ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کی صورت میں قرآن نے یہ ایک اسلوب اختیار کیا ہے کہ ہم نے آدم کو عزت اور تکریم پہ پیدا کیا ہے. اور جب ہم آدمیت کی تکریم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے حقوق کی پاسداری کی تعلیم دی جا رہی ہے. اگر ہم نماز کی مثال لیں، 5 وقت کی نماز، اس میں اشراق بھی شامل کر لیں، تہجد بھی شامل کر لیں، ٹوٹل اس کا دورانیہ کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا. اچھا، اب عبادات کے لیے تو 1.5 گھنٹہ ہے. اس کے بعد ایک مسلمان کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو سوشل ایکٹیویٹی ہے، اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں. میں اگر اس کو یوں بیان کروں کہ عبادات کا اصل جو میدان ہے وہ مسجد سے باہر ہے. مسجد سے باہر کیسے ہے؟ ظاہر ہے جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، اپنی سماجی آپ کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، اس میں آپ کے اوپر ایک ہیومن رائٹس اور حقوق العباد کے جو اخلاقی ضابطے ہیں وہ نافذ ہو جاتے ہیں. مثلا قرآن کا بھی ہمیں اسلوب یہی نظر آتا ہے. جی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں بھی صلاۃ کی بات ہوئی ہے ساتھ ہی اس کے زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے. ہم اگر اس کے امتزاج کے اوپر غور کریں اور اس کی حکمت اور اس کی گہرائی کے اوپر جا کے اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی مقصود ہے کہ اگر ہم جامع تعبیر صلاۃ کی تلاش کریں تو یہ حقوق اللہ ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ کی جامع تعبیر تلاش کریں تو یہ حقوق العباد ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی بھی پاسداری کی تعلیم اور تاکید کی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت تو ایک لائیو کالر ہے، شامل کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شعیب مبین صاحب ہیں. جی محمد شعیب مہیس صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں. جی فرمائیے. جی میں بٹ صاحب سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. جی بٹ صاحب سن رہے ہیں آپ کو. مہیس صاحب جی حاضر ہوں میں. ماشاء اللہ جی بٹ صاحب بہت خوشی ہوئی ہے جی آپ کو دیکھ کے. جزاک اللہ. آپ کی قیادت کے اندر جو ناروال کے اندر جو ہے ہم سوشل کاموں کے اندر شریک رہتے ہیں آپ کے ساتھ، اور بہت سی نئی تنظیمیں آپ کو دیکھ کے کام جو ہے نا انہوں نے شروع کر لی ہیں ماشاء اللہ. جزاک اللہ. یہ ہماری طرف سے 25,000 روپیہ جو ہے وہ ڈونیشن آپ لکھ لیں. جزاک اللہ مہیس صاحب. جی بہت شکریہ محمد شعیب صاحب کال کرنے کا، تعاون کرنے کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آپ دیکھیں نا جس طرح لوگ تعاون کی ایک اظہار کر رہے ہیں اور بٹ صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک ناروال سے تعلق ہے اس کی وجہ سے، تو یہ بڑا جذبہ قابل تحسین ہے، ہمیں اس کو سراہنا چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اصل جو امتحان ہے وہ عملی زندگی کے مختلف امور کے تناظر میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادات ہیں اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے اللہ نے دینا ہے قیامت کے روز، لیکن اس کے روحانی ظاہر فوائد ہوتے ہیں. اصل چیز ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ ہمسایوں کے حقوق ہے، غربا، یتیم، مسکین، ضرورت مندوں کی دیکھ بھال ہے، اور ویلفیئر کے حوالے سے جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے. تو سماجی امور کو ہم دینی امور کے ساتھ سے الگ نہیں کر سکتے. یہ انٹرلنک ہے. ہاں جی، یہ انٹرلنک ہے، جو کہ جس طرح میں نے کہا کہ امتزاج قرآن نے بیان کیا صلاۃ اور زکوٰۃ، یعنی رویے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے نا اس میں اعتدال ہے. یعنی صلاۃ کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی بات ہوئی کہ ایک آدمی بالکل ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے. مطلب یہ ہے کہ سوشل لائف، ایک مومن آدمی کی سوشل لائف میں ایک ہلچل ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک فکر لاحق ہونی چاہیے، سماج کی فکر، لوگوں کے حقوق کی فکر.
اور وہ صرف یہی نہ سمجھے کہ میں بس چونکہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے آج آدھا سپارہ پڑھ لیا ہے یا سپارہ پڑھ لیا ہے یا چند تسبیحیں پڑھ لی ہیں یا ذکر اذکار میں نے کر لی ہیں، تو میں نے بس اپنی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مارک اثر کر لیا ہے۔ اصل امتحان میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ مسجد کے باہر انسان کا شروع ہوتا ہے۔ آپ گفتگو کرتے ہیں، لوگ آپ کی گفتگو نوٹ کرتے ہیں، آپ کے رویے ہیں، اس سے رویوں میں نظر آتا ہے کہ آپ کتنے مہذب انسان ہیں۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر باقی متقی ہیں اور نماز پڑھی اور نماز کا اثر آپ کے اوپر ہے تو آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ دکان پہ جا کے آپ نے ملاوٹ والی چیزیں فروخت نہیں کرنی۔ آپ کو یہ احساس شریعت دلاتی ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے، آپ کی گلی میں کوئی یتیم تو نہیں ہے، آپ کی گلی میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے۔ ایک شعوری زندگی ہم نے گزارنی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تناظر۔ ٹھیک ہے، میں بٹ صاحب کی جانب بھی آنا چاہوں گا۔ بٹ صاحب، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے شعوری زندگی، آپ نے ریلیف کے کاموں میں آغاز کیا، سماج کے کاموں میں آغاز کیا، سفر آپ کا چلتا چلتا یہاں تک پہنچا، کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں جو ہمیشہ نقش رہی ہو کہ میں نے جب فلاح کے کام شروع کیے تو یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد کر رہی؟ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے جی بڑھاؤں گا پلیز۔ کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کر رہے تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، جی دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے، جی اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، حقوق العباد کے متعلق تو جتنی سختی ہے کہ وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی وہ خود معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پہ زیادہ زور دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کا بہترین موقع میسر کرتا ہے۔ دل بھی نرم ہوتے ہیں اور شیاطین بھی جکڑے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ہمت اور بساط کے مطابق کار خیر میں حصہ لیا جائے۔ آپ کی بات کاٹو، ایسی کار خیر میں حصہ لینے والے ہمارے ساتھ لائن پہ ہمیں جوائن کریں، ایک لائیو کالر ہے، آپ کی اجازت سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہیں جی؟ ڈاکٹر محمد عمران صاحب؟ جی ڈاکٹر عمران ناروال سے بات کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ پیغام ٹیلی ویژن سے تعاون میں شامل ہوں گے، آپ فرمائیے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ یہ پیغام چینل ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جی، ہم بہت زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں یہاں سے، اور الحمدللہ دینی مسائل بھی ہمارے حل ہوتے ہیں اور دنیاوی مسائل بھی ہمارے حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہم شکر گزار ہیں ان اکابرین کا جو یہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور ہمارے لیے انہوں نے یہ ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ جاری کی ہے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ تو تعاون آپ کیا کریں گے پیغام ٹیلی ویژن میں کے ساتھ؟ پیغام چینل کے ساتھ 25,000 کا تعاون کروں گا جی۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ بٹ صاحب موجود ہیں جی یہاں پہ، حافظ عبدالوحید بٹ صاحب، وہ آپ کو تھینک یو کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جی بٹ صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب، آپ کا شکریہ سر، آپ نے موقع دیا سر خدمت کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ جی۔ سر آپ پلیز کنٹینیو کیجیے۔ اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ جو فرما رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کی بات جاری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ماہ سیام یہ ایسا مہینہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہمیں یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہر انواع اقسام کے جو ہیں وہ لوازمات پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنی ہمسائیگی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہمسائیگی کے اندر کیا ان کے گھر کھانا بھی موجود ہے کہ نہیں، کو میسر بھی ہے یا نہیں خوراک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان کے مال میں ان لوگوں کا حق ہے جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ آگے ہمارا ڈور ناک کریں تو پھر ہی ہم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں پہلے دن سے درس دے دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت پڑھیں تو آپ نے جتنا حقوق العباد پہ زور دیا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ہمسایوں کا جو ہے وہ حق لازم نہ کرا دے دیا جائے وراثت میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو صرف یہ کتابیں پڑھنے تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، وہ آپ کی گفتگو کا کچھ حصہ میں چاہوں گا جو رہ گیا تھا وہ کمپلیٹ کر دیجئے، پھر میں نے آگے بڑھنا ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ملم یجود القرآن آثم، یہ امام ابن جزری کا فرمان ہے کہ جو بندہ قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اور بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے، تو اس حوالے سے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا، آپ جیسے فرمائیں میں چاہوں گا وہیں سے کنٹینیو کریں کہ عبادات اور ویلفیئر دونوں جڑی یہ جو بٹ صاحب نے بات کی ہے نا کہ روزہ ایک انسانی ہمدردی کے احساس کو فروغ بھی دیتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اگر ہم فلسفے کے اوپر غور کریں کہ ایک میسج ہے اس کے اندر کہ ایک جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے اوپر کچھ پابندیاں نافذ کر لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ پابندیاں اللہ اور اس کے رسول کی لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے کھانا نہیں ہے, آپ نے پینا نہیں ہے. بھوک کی شدت سے جب آپ نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے روزہ کہ دیکھا یہ کیفیت ہوتی ہے بھوکے کی. اور پیاس سے جب آپ بلک رہے ہوتے ہیں تو روزہ آپ کو یہ ایک میسج دیتا ہے, دیکھا جب کسی کو پانی میسر نہ ہو تو وہ اس طرح بلکتا ہے. تو یہ ایک ایسا زبردست قسم کا اس روزے کے اندر انسانیت کی خدمت کے احساس کے جذبے کے حوالے سے ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے جو کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے یہ بہت باطنی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ ہر ایک عبادت کے اجر کا تعین ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک لامحدود ایک اجر کا ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی روزے دار کے وہ جذبوں کو جب دیکھے گا اور جب وہ صلہ دے گا تو اس کی کوئی حدود و قیود ہوگی؟ وہ لامحدود اس کے ثمرات ہیں, نتائج ہیں, صلہ ہے جو اس کو ملے گا. تو لہٰذا رمضان کا, روزے کا سماجی ایک امور کے ساتھ, انسانیت کی خدمت کے ساتھ, خاص طور پر دکھی انسانیت کی خدمت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. اور ہم یہ جو صدقات و خیرات کی ہم جب بات کرتے ہیں تو رمضان میں ظاہر ایک ماحول, ایک کیفیت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں جیسے کوئی تیز آندھی ہے. تو یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کے بعد چونکہ عید آتی ہے تو عید کے موقع پہ بھی ہمیں جو فطرانہ اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اس کے پس منظر میں بھی یہی فلسفہ ہے کہ محروم طبقات, وسائل سے محروم طبقات کو بھی آپ نے اپنی خوشیوں میں شریک کرنا. ایک لائیو کالر ہیں جی, شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ؟ حاجی نظر عباس صاحب. ہاں جی, شیعہ سپریم کورٹ صدر حاجی نظر عباس ناروا سے بول رہا ہوں. حاجی نظر عباس سے بہت شکریہ کال کرنے کا. پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں آپ شامل ہیں, فرمائیے. انشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیغام ٹی وی ہے یہ ہمیں آپ لوگوں نے بتایا کہ روزے کے بارے میں, ہمسایوں کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزارتے تھے اور انسانوں سے کس طرح پیار اور محبت کرنی ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ٹی وی ایک اچھا اور بہترین چینل ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں عبدالوحید بٹ صاحب سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. جی حاج صاحب بول لیں. جی بٹ صاحب, آپ ہمارے لیے وہ شخصیت ہے ناروال کی, اس سے تمام مقابلے فکر سے آپ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. آپ کو سلوٹ ہے. آپ سوشل بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں اور آپ سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو تمام مقابلے فکر کے. بہت شکریہ صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میں کچھ ہدیہ بھی دینا چاہتا ہوں. میرا 10,000 روپیہ لکھنی ہے آپ, ٹھیک ہے سر؟ ماشاء اللہ جی حاج صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جناب. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ حاجی نظر عباس صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالوحید بٹ صاحب, ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب, جبکہ قاری احمد ہاشمی صاحب سے ہم ایک دفعہ پھر تھینک یو کریں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن تو بھی جاری ہے جی, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر ایک دفعہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز, پنجاب یونیورسٹی, مفسر قرآن, اسلامک اسکالر. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آج کا روزہ آپ کا کیسا گزر ہے؟ بہترین, اللہ کا شکر الحمدللہ.
माशाल्लाह। ट्रैफिक की रवानी आज चूँकि वर्किंग डे है, आज कैसी मिली आपको? आज बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है पहले से, ठीक है। वरना अदरवाइज तो यही होता है कि जी जब जैसे जैसे अफ्तार के करीब वक्त जा रहा हो तो बड़ा जैम पैक और बड़ा रश वाला अभी मामला चूँकि देखने 1.5-2 घंटे बाकी थे बाकी ना, तो वो थे, बेहतर ईजिली आ हाँ, गए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह। ले जी, गुफ्तगू हमारी चल रही है रमज़ान और समाजी खिदमात के हवाले से। इससे पेशतर कि मैं डॉक्टर साहब की जानिब आऊँ और गुफ्तगू को दोबारा आगे लेके चलें। आज की किताब आपको बताते चले क़िससुल अंबिया, जिसके हवाले से चंद एक लाइन्स में आपके गोश गुजार करूँ कि दो रंगी तबात जाज़्ब नज़र और दिलकश है इस किताब की। अंबिया कराम के क़िसस के हवाले से मतन कुरान मजीद खूबसूरत ख़त्ताती में किताब की ज़ीनत बनाया गया है और मुताले में सहूलत पैदा करने के लिए जा बजा नवीन कायम किए गए हैं और तर्ज़ बयान नहायत सादा और दिल नशीन है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ज़ईफ़ रवायात तर्क कर दी गई हैं। हर क़िस्से के आखिर में नताइज और फ़वाइद और इबरतें और हिकमतें के उन्वान से नहायत मुफीद इजाफ़े शामिल किए गए हैं ताकि क़ारीन इन क़िसस से अपनी ज़िंदगियों का लाहेअमल मुरतब कर सकें। किताब मुफीद नक्शों से मुज़य्यन है जिनमें अंबिया कराम और उनकी जाय पैदाइश, मकामात, हिजरत, मसाकिन, दावत और जाय वफ़ात दिखाए गए हैं। अंबिया कराम के मानफरोज़ हालात से अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। ये भी मुस्लिम लाइब्रेरी में किताब होना ज़रूरी है। ठीक है जी, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, डेफिनेटली पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अभी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हुए डॉक्टर साहब की जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि मुसलमानों को समाजी खिदमत और खैराती कामों के लिए माह रमज़ान किस तरह से मोटिवेट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आम तौर पर रमज़ान में जिस चीज़ पर ज़ोर दिया जाता है वो इनफरादी इबादत हैं जी, कि नफल नमाज़ें बहुत पढ़ी जाएँ रोज़े के अलावा, और फिर सदका खैरात किया जाए, और फिर इसके अलावा जो वक्त बच जाए तो वो उसमें तस्बीह, ज़िक्र, अज़कार और इसमें जो है वक्त गुजारा जाए। जी, तो देखें, ये महज इनफरादी जो या रूहानी तजुर्बे के लिए ये रमज़ान नहीं आया, बल्कि रमज़ान जो है शहरुल मवासात है। जी, ये एक दूसरे के साथ गमखारी का और हमदर्दी का महीना। असल में जब इस्लाम का महदूद तसव्वुर आप लेते हैं कि कोई आप उसमें से कोई चीज़ पिक एंड चूज़ कर लें, तो मिसाल के तौर पर यही इनफरादी इबादत कह लें तो इनफरादी इबादत दीन का हिस्सा हैं और इससे ज़ाती तौर पर फ़ायदा भी बहुत होता है। और जिसकी जितनी इबादत के हवाले से हम रोज़ाना यहाँ गुफ्तगू करते हैं कि बहुत रमज़ान के अंदर कई गुना अजर बढ़ा दिया जाता है, तो ये सारा कुछ अपनी जगह पे ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि दीन का जो इज्तिमाई तसव्वुर है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए, इसलिए कि दीन के इज्तिमाई तसव्वुर के बग़ैर दीन है नहीं। लिहाजा वो जो कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जी, लिहाजा इस्लाम में ये कंप्लीट पैकेज है, ये इसमें पिक एंड चूज़ कोई नहीं है। लिहाजा उस पैकेज के अंदर सिर्फ इनफरादी अपब्रिंगिंग नहीं है कि आप रूहानी तौर पर या अपने जिस्मानी तौर पर अपने आप को बेहतर करते जाएं। उसमें जब तक आप दूसरों के बारे में और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में सिर्फ शनासा नहीं बल्कि उनके साथ गमखारी का इजहार नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका नेकी का वो तसव्वुर पूरा नहीं हो सकता। यानी सोसाइटी को भी आपने हिस्सा देने जो सोसाइटी का बनता है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं एक लाइव कॉलर आपकी इजाज़त से शामिल कर लूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अब्बास भट्ट साहब हैं जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए, पैगाम के साथ ताउन करने में आप शामिल हैं। जी, मैं 20,000 पैगाम टीवी को जो है ना वो दे रहा हूँ 20,000 जी। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहीद भट्ट साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपनी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह के नारवल में पैगाम टीवी को बहुत ज़्यादा जो है ना चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक चीज़ और पैगाम टीवी को है ना, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि मैं अभी शुरू से ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो एक पैगाम टीवी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि स्पेशली कोई एक टाइम निकाल के, क्योंकि जिन्होंने इतना अपने वाहिद भाई ने अपने बारे में इतना बताया, अभी बहुत कम बताया, मतलब 10% भी अपना जो है ना उन्होंने नहीं बताया। ठीक, तो मेरी एक गुजारिश है कि प्रॉपर इनसे पूरा इनका कीमती वक्त निकाल के एक दिन इनसे लें। जी ठीक है, जी ठीक है। अब्बास बिल्कुल। भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ سر. تھینک یو جی, بہت شکریہ. پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے انہی سے گفتگو بھی کرنی ہے. سر پلیز. میں یہ بات کر رہا تھا, دیکھیں قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو چیز تمہیں پسند ہے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے. اب وہ خرچ کرنے میں صرف مال نہیں ہے جی, اس میں آپ کی صلاحیتیں بھی ہیں, اس میں آپ کا وقت بھی ہے, اس میں آپ کی زندگی کی جو جملہ مصروفیات ہیں ان کو ترک کر کے جو چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں جب تک وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں خرچ کرتے اس وقت تک آپ نیکی کے تصور کو نہیں پا سکتے. لہٰذا نیکی کا جو تصور ہے ایک بڑا کمپریہنسو تصور ہے. اس میں پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدمت خلق, اللہ کی بندگی کے بعد, اور وہ جو بنیادی فرائض ہیں یعنی روزہ رکھ لیا, نماز پڑھ لی, اور آپ نے حج کر لیا, زکوٰۃ ادا کر لی, ان فرائض کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ خدمت خلق کا ہے. یہ روزہ جو ہمیں سکھاتا ہے تو یہ اس میں اصل میں جو ہم ایک تجربے سے گزرتے ہیں, میں نے شروع میں بات کی ایک تجربے سے گزرتے ہیں, تو تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غریب کس طرح سے بھوکے پیٹ رہتا ہے, غریب کی حالت کیا رہتی ہے, اور جن کو کھانے کو نہیں ملتا وہ کیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تجربہ ہوتا ہے اور اس تجربے کی بنیاد پر ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا, جو سماجی خدمت کے آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے. اچھا, وہ پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ جب آپ جی جو آپ کا یادگار ہو. جب ہم تھر کے علاقے میں گئے تو میرے ساتھ دیگر دوست بھی تھے, حافظ سلمان صاحب بھی تھے. تو چونکہ وہ سارا ریگستان کا علاقہ تھا, لمبا سفر کر کے ہم ایک گاؤں میں پہنچے, تو وہاں پہنچ کے میں احساس ہوا کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہاں لوگ میلوں سفر کر کے اونٹوں کے اوپر کنووں سے جا کے پانی لاتے تھے, اور وہ بھی پینے کے قابل نہیں تھا. وہی پانی وہ اپنے ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرتے تھے. تو وہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو اللہ کا بارہا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو جو لوگ اس طرح کے کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ماہ سیام میں وہ اپنی نیکیوں کو بہت بڑھا لیتے ہیں. جہاں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق, وہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پیغام ٹی وی کے ذریعے ان احباب سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو اس وقت پیغام ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے قریب یا دور کسی کو پانی کی ضرورت ہو, کھانے کی ضرورت ہو, تو وہاں پہنچ کے اس کی ضرورت کو ضرور پورا کریں. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میاں محمد فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. جی میاں صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا تعاون کریں گے آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ؟ جی میں انشاءاللہ بھائی صاحب جو ہمیں موٹیویٹ کرتے رہتے اس حوالے سے, اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزوں سے نوازے. یہ ہمارے ضلع کی آن شان ہے اور ہر مکتبہ فکر کے لیے یہ اپنا رہنما ہے. اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. میں انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے لیے جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے, تو اس کے لیے 10,000 روپے جو ہے وہ ڈونیٹ کروں گے انشاءاللہ. شکریہ فہیم صاحب, جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا, گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے, بتایا گیا. اس میں حکمت عملی کیا ہے؟ اس پہلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ اگرچہ بات کر چکے ہیں لیکن اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, میں جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بڑے مختلف واقعات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ایک موٹیویشن ملتی ہے. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص دکاندار تھا, اس کی کوئی کریانے کی دکان کہہ لیں یا کوئی جنرل اسٹور کی دکان کہہ لیں. وہ اکثر جو کسٹمر آتے تھے وہ ان کو یعنی ادھار وہ سودا دے دیتا تھا. اچھا, اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کے روز اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی نیکی کی, اس نے کہا یا اللہ مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی نیکی کی. اللہ نے پھر اس کو دوبارہ سوچنا کہا, سوچو شاید کوئی ایک آدھ نیکی کی ہو. پھر وہ سوچتا رہا, پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا. جب تیسری بار پوچھا تو اس نے جواب دیا, یا اللہ مجھے جو یاد پڑتا ہے
میری ایک دکان ہوتی تھی، تو میرے پاس جو گاہک آتے تھے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو میرے سے ادھار سودا لے جاتے تھے، تو میں نے ان سے کبھی ادھار کی واپسی کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ادا کی بنیاد پہ، اس نیکی کی بنیاد پہ اس کو بخش دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت، دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کسی ایک ادا کی بنیاد پہ بھی انسان کی مغفرت کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو ایک کمبینیشن ہے، جو امتزاج ہے، وہ ایک اعتدال اور ایک بیلنس قسم کی فکر اور سوچ ہمیں اللہ کی دعوت میں ملتی ہے اور قرآن کی تعلیمات میں ملتی ہے، اور یہ کمبینیشن بنیادی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کمبینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رکوع و سجود کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کا ظاہر ہے اجر تو ملے گا، اس کے روحانی فائدے بھی ہیں، تطہیر اور ایک ہماری باطنی تطہیر بھی ہوتی ہے، ذہنی فکری تطہیر بھی ہوتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے عبادت کے بعد، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کا اگر دن کے 24 گھنٹے ہیں اس میں سے آپ 1.5 گھنٹے فرض نمازوں کے نکال دیں تو باقی جو گھنٹے ہیں اس میں سے کوئی 6-7 گھنٹے آپ نیند کے نکال دیں۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو تو کالر 12-13 جی، ایک لائیو کالر ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد اسامہ خالد صاحب۔ جی فرمائیے، پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ کیا تعاون کریں گے آپ؟ جی میں شکر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں 50,000 روپیہ پیغام ٹی وی کے ساتھ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اب بھی، اور مزید آگے بھی انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ اسامہ بھائی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، شکریہ جناب، شکریہ انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی محمد اسامہ خالد، ہمارے ساتھ تعاون کیا پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ، بہت شکریہ۔ آپ کمپلیٹ کیجئے مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے۔ اچھا، اس میں نا ہم عام طور پر جب کوئی بات کرتے ہیں، یعنی آج کل جب کچھ رپورٹس ایسی آتی ہیں، کچھ فیکٹ فگر ایسے آتے ہیں تو بڑے چونکا دینے والے ہوتے ہیں، مثلا کہ 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے، اس کو ہم سکول میں کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر وزارت مذہبی امور بھی، دینی امور کے ادارے بھی اور دنیاوی امور کے ادارے بھی سوچتے رہتے ہیں کہ اس میں ہماری کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے۔ مسجد جو ایک سجدہ گاہ ہے، پرانے زمانے میں کسی دور میں مسجد مکتب سکول ہوتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی اگر ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ مسجدیں ہیں، اگر ہم ان 20 لاکھ مسجدوں کو ایک کمیونٹی ویلفیئر میں بدل دیں، جہاں نہ صرف ایسے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو بلکہ ان کے ساتھ ایک ڈسپنسری کا قیام ہو جی، اور ایک ویلفیئر کا سیٹ اپ ہو، تاکہ ہم اس کے جو ایک کثیر المقاصد جو اہداف ہیں وہ مسجد سے ہم حاصل کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو رمضان میں شروع کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں لوگوں کی ایک نیکی کی طرف ایک رغبت ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا یہ ایک پلان ہو سکتا ہے۔ ہم نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے حکومت پنجاب کو یہ تجویز دی ہے کہ صبح سے لے کر ظہر کی، یعنی ظہر تک جو مسجد خالی رہتی ہے اس کو آپ سکول میں تبدیل کر دیں، آپ کے خرچے بھی بچیں گے، آپ کے انفراسٹرکچر کے خرچے بچیں گے، اور پھر جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، یعنی ٹیچر جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان سے آپ رضا کرانہ ٹائم لیں جی، یا کچھ ایسی آپ کنڈیشن لگا دیں بی ایس پروگرام میں یا ایم فل پروگرام میں کہ ان کی ایک اسائنمنٹ ہو ان کا کہ وہ انہوں نے 1 گھنٹہ سکول مسجد مکتب سکول میں جا کے پڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کمیونٹی ویلفیئر کا جو ایک سیٹ اپ ہے مسجد کو، اس کی شکل بدلی جا سکتی ہے اور یہ بہت بڑا سماج میں انقلاب لا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر اور شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شعیب وقاص ناروال سے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے پیغام پہلے میں اپنے بڑے بھائی جناب حافظ عبد الوحید بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جی، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے ضلع میں جو پیغام چینل کے حوالے سے ہمیں ایک چینل فراہم کیا۔ تو میں جماعت کی قیادت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر اور ڈاکٹر حافظ عبد الکریم کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں پیغام چینل کے لیے جو وہ 25,000 جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ مہربانی شعیب صاحب، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ شعیب صاحب، تھینک یو ویری مچ۔
سر میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ادا ایسی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ جو نیکی ایک ایسی کہ جو شاید کرنے والے کو یاد نہیں تھی. ہم ایسی کون سی ادائیں کرتے رہیں کہ وہ ہماری قبولیت کے درجے پہ فائز ہو جائیں, اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں؟ سماج کے لیے کون سی ایسی خدمت کرتے رہیں؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ گن چن کے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو بتکلف تو وہ پھر ہوتا نہیں, اس میں ہمیشگی نہیں آتی. تو حدیث میں آتا ہے کہ بہترین اعمال میں سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ معمول کا حصہ ہو, ادومھا وان قل, یعنی وہ اعمال جو ہمیشہ کیے جائیں چاہے وہ تھوڑے ہوں. لہٰذا معمول بنانا چاہیے, خدمت خلق کا بھی معمول بنانا چاہیے, جس طرح سے اپنے انسان اپنی ذاتی جو اذکار وغیرہ کا اور ذاتی تسبیحات کا ایک معمول بناتا ہے, تو اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کا معمول بنانا چاہیے. مثال کے طور پر جو اہل محلہ ہیں, پڑوسی ہیں, اڑوس پڑوس میں پتہ کرنا رکھنا چاہیے کون کون ضرورت مند ہے اور کس کس چیز کی ان کو ضرورت ہے, اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگ یہ تو کرتے ہیں کہ چیریٹی آرگنائزیشنز بنا کے بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں اور اوورآل ہم پوری دنیا میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو اہل محلہ ہیں ان میں سے کون کون ضرورت مند بیٹھا, اور خاص طور پہ اپنے خاندان میں کتنے ضرورت مند ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے خاندان کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا, جتنا زیادہ میں اپنے خاندان کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے خاندان میں, یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدا بمن تعول, جس سے رشتہ داری ہے وہاں سے شروع کیا کرو. تو اپنی جو ہے جب آپ وہاں سے آغاز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین سب سے زیادہ جو مستحق ہے, حقیقی مستحق, اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا اس میں کوئی شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ یہ فلاں کام کریں اور فلاں کام نہ کریں. ایک تو لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے اجتماعی کام ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, مثلا گلی کی صفائی, یا گلی کے اندر جو مختلف, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ اس وقت تو گاؤں میں کوئی ایسی صفائی کا انتظام نہیں ہوتا تھا, تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ نا گلی کی جو نالی ہے اس کو ہفتے میں ایک دفعہ صاف کیا کریں. جی. اور ہم اس کو صاف کرتے تھے, اور والد صاحب خود بھی کئی دفعہ صاف کرتے تھے اور ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ اس کو صاف کیا کریں. تربیت کا عمل کہ خود کر کے بتاتے تھے, خود بھی کرتے تھے, اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ آپ نا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یہ گلی کی نالی صاف کیا کریں. اور اس سے جو ہے ایک تو لوگوں کا فائدہ ہوگا, اہل محلہ کو کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ ایسا کام کریں, ایسا اجتماعیت کا کام جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہے, اور اس میں کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. آپ اگر گلی کی کوئی کام کر رہے ہیں, محلے کا کوئی کام کر رہے ہیں اور اجتماعی فائدے کا کوئی کام کر رہے ہیں, تو کسی کے اوپر آپ احسان نہیں کر رہے, اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے. لہٰذا اور ایک تو یہ بات, دوسرا یہ کہ جب ضرورت مند لوگ, جب بھی آپ کو, اصل میں آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ ضرورت مند کون ہے اور کون نہیں. اتنے لوگ مانگنے والے اور ہر طرح کے لوگ مکس اپ ہو گئے ہیں اور سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو واقعتاً مستحق لوگوں تک پہنچ کر ان کی ضرورت یا ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. عمر فاروق مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. آئی گیس والیوم کا کوئی ایشو ہے. جی عمر فاروق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں. ہم ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مزمل خان صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ کیا تعاون کریں گے آپ؟ جی جزاکم اللہ. جی اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام چینل کو نید دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین. اور میں اس موقع پر دعا گو ہوں اپنے امیر محترم اور ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. میں اپنے پیغام چینل کے لیے انشاءاللہ 50,000 روپیہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دوں گا. جی جی بہت شکریہ. اس موقع پر میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اپنے قائد محترم قائد یوتھ فورس حاجی عبدالوحید بٹ صاحب تشریف فرما ہے لائیو ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ہم ان کی قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے شانہ بشانہ جماعت کے لیے پیغام چینل کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. اور سمجھتا ہوں میں یہ کہ
قائدین نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام چینل کو جاری ساری رکھیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آگے سے بہتر اللہ کے فضل و کرم سے کام کرے گا، اور انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے مزمل خان صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. ایک اور لائیو کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں اور پیغام ٹیلی ویژن سے کیا تعاون کریں گے؟ میں عمر فاروق بات کر رہا ہوں نارووال سے. جی عمر فاروق صاحب. سب سے پہلے تو ہم پیغام ٹی وی کی انتظامیہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ دین کی آج کے نفسا نفسی کے دور میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان مستفید ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی نہ صرف ہمارے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اپنی نوعیت کا واحد انفارمیٹیو اسلامک چینل ہے جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہ صرف دینی مسائل بلکہ ہمارے معاشرے کی مسائل کا مکمل حل یہ ہمیں فراہم کر رہا ہے. الحمدللہ. اس کی وسادت سے میں آپ کے خود کو انشاءاللہ خود بھی ڈونیٹ کروں گا اور اپنے دیگر مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ جہاں اللہ کے راستے میں وہ دیگر معاملات میں بیش بہا خرچ کرتے ہیں، وہاں ہمارے دین کی اشاعت کے لیے جو ہمارا پیغام ٹی وی ٹھیک ہے فیوچر میں ایک کارٹون اینیمیشن نیٹ ورک بھی متعارف کروانے جا رہا ہے، جس سے آنے والی ہماری نئی نسل بھی دین کی طرف راغب ہوگی. انشاءاللہ تو وہ لوگ اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کی انتظامیہ اور خصوصی طور پہ ہمارے امیر محترم علامہ ساجد میر صاحب کے جان و مال میں مزید برکتیں عطا کرے اور ان کے دین کی عظیم محنت کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ عمر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال چال ہے جی آپ کا؟ عمر صاحب تسی بھی کوئی اناؤنس فرما دیو. جی تعاون کیا کریں گے؟ جی میں اپنی طرف سے انشاءاللہ 10,000 میں بھی فوری طور پہ ڈونیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ بھی انشاءاللہ میں دین کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر فاروق مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. آپ بھی پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. نشریات ابھی جاری ہیں. ٹرانسمیشن میں ایک وقفہ لیں گے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹرانہ تنویر قاسم صاحب، حافظ عبدالوحید بٹ صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. بٹ صاحب کی جانب میں آؤں گا. بٹ صاحب کون سے پروجیکٹس آج کل فلاحی کاموں کے حوالے سے چل رہے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے مقامی سطح پہ تقریباً 18-20 سال قبل ایک ڈسپینسری کا آغاز کیا تھا. اس وقت ہم نے ایک شاپ رینٹ پہ لی اور وہاں اس کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کی اہمیت کا ہمیں احساس کرونا کے دنوں میں ہوا جب لوگ ہاسپٹل میں جانے سے گھبراتے تھے، اور ہاسپٹلس کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس وقت ہماری اس ڈسپینسری سے ایک دن میں 200 سے 300 کے قریب افراد جو ہیں وہ مستفید ہو رہے تھے، اور وہ ڈسپینسری اس وقت سے مسلسل چل رہی ہے نو لاس نو پرافٹ کے اوپر. الحمدللہ ایک تو وہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ بغیر تشہیر کے لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے. دوسرا ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ ماہانہ بیسس پہ جو ہمارے محلے کے یا اس شہر کے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان کی جو ہے وہ ہیلپ کی جائے. ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے ہم ہیلپ کریں کہ وہ آگے دوسروں کی ہیلپ کرنے والے بن جائیں. یہ نہ ہو کہ وہ بیگس کی طرح جو وہ سلسلہ ان کا جاری ہو ساری رہے. اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے لیے یہ اطمینان کا باعث ہے بات کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے انہوں نے پھر آگے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور جو ہم نے تعاون کیا انہوں نے وہ واپس بھی ہمیں کیا ہے. جی یہ ہمارے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے. اور اگر یہی سلسلہ پوری سوسائٹی اڈاپٹ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جرائم ہیں وہ کم ہو جائیں گے. جرائم بے روزگاری کی وجہ سے،
لوگوں کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہے جس وجہ سے لوگ جرائم کی طرف آتے ہیں. جب معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو یہ جرائم آٹومیٹکلی خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے چاہیے یہ کہ ماہ رمضان کے اندر ہم اپنی جو زکوٰۃ ہے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں, پھر اہل محلہ کو دیکھیں. جب ہم اپنی زکوٰۃ ہی آسان انداز میں تقسیم کر لیں گے تو بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح ابھی بات صاحب زکوٰۃ کا ذکر کریں, اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے یہ عوام کی فلاح کے لیے, ویلفیئر کے لیے, سوسائٹی کے لیے کتنا مددگار ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز لازم و ملزوم کی طرح ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں اگر زکوٰۃ کی تقسیم ہو جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریاست فلاحی ریاست بن سکتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ایک چیریٹی کا ایک ایسا کلچر بن چکا ہے یا اداروں کی تشکیل کا ایک ایسا رجحان ہمیں نظر آتا ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ اس میں بھی اس کے اپنے ایک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ میں چیریٹی بناؤں گا یا ٹرسٹ بناؤں گا تو اپنے بزنس کی ساری جو ٹیکسیشن ہے اس کو میں بہت ایک محفوظ طریقے سے ڈی ٹریک کر سکوں گا. میں سب کی بات نہیں کر رہا, یعنی ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے. جب آپ سرمایہ دار یا مالدار لوگ, زمیندار لوگ حقیقی معنوں میں اپنی زکوٰۃ کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بٹ صاحب نے بھی بات کی کہ یعنی لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا چاہیے, لوگوں کو فقیر نہیں بنانا چاہیے, ان کے لیے ایک چھوٹے پیمانے پہ آمدن کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے, چھوٹے چھوٹے انڈسٹری کے یونٹس لگنے چاہیے, ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے چاہیے. مثلا یہ پھل فروٹ کی ریڑھیاں بندہ لگا دیتا ہے یا اور کچھ چھابڑی لگا دیتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑے زبردست ہمیں ویڈیو کلپس ایسے ملتے ہیں راہ چلتے ہوئے. مثلا مانگنے والے کو ایک بندے نے پیسے نہیں دیے, اس نے کیا کیا, وہ سٹور پہ گیا ہے, اس نے اس کو کوئی 10,000 کا سامان اس کے سامنے لا کے رکھ دیا اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کو بیچو, اور اس سامان میں سے خود 2,000 کی اس نے شاپنگ کر لی ہے انیشیلی. اچھا, کتنا خوبصورت میسج ہے. اگر ہم انفرادی طور پر ہر وہ مخیر حضرات جو چاہتے ہیں کہ عوام میں ایک احساس جو محرومی ہے وہ ختم ہو تو لوگوں کو ایک عزت دار طریقے سے باعزت طریقے کا روزگار ان کے لیے پیدا کریں. زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے فلاح انسانیت کے حوالے سے, اگر اس کی روح کے مطابق اس کو نافذ کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سماجی انقلاب کی طرف ایک ہم سفر کو شروع کر سکتے ہیں. اسی گفتگو کو میں ڈاکٹر صاحب کی جانب لانا چاہوں گا. سر, ابھی کچھ دیر پہلے ہم سفید پوشوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, ان کی مدد ہونی چاہیے. ایک برننگ یہاں پہ ایشو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے جیسے رانا صاحب نے گفتگو, چیریٹی کی ڈسٹریبیوشن کی ٹرانسپیرنسی بھی پھر بڑی ضروری ہے. ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جس ادارے کو ہم دے رہے ہیں یا جہاں پہ یہ ڈپازٹ ہو رہے ہیں یہ آرگنائزیشن کیا آیا واقعی ان لوگوں کو جو حقدار ہیں وہاں تک پہنچائے گی جن حقداروں کا ہم ذکر کر رہے تھے؟ یہ دونوں چیزیں ہمیں خود بھی سوسائٹی میں ہینڈل کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پورا چیریٹی کا نظام ہے نا وہ عدم اعتماد کا شکار ہے. آپ زکوٰۃ جو ہے وہ گورنمنٹ اکٹھی کرتی ہے اور گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہ دینے کے ہم نے بہت سارے ہیلے کیے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں جانی چاہیے اس لیے کہ ہمارا جو حکومت کا سرکاری انتظام ہے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کا اس کے اوپر گویا عدم اعتماد کا اظہار. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے جو آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں اور ان میں ہم جب دیتے ہیں تو ان میں بھی ہر شخص جو ہے وہ اپنی پسند کی آرگنائزیشن کو پیسے دیتا ہے اس لیے کہ جس کے اوپر ان کو اعتماد ہوتا ہے. اب مسئلہ تو ان کا ہے جن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. اب وہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ساری جو ایڈمنسٹریٹو ان کی ساری آرگنائزیشنل جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ کر لیں کہ وہ حقدار کو حق پہنچنے سے پہلے ہی جو ہیں وہ سارے اخراجات ہو جائیں. جی بالکل. اور وہ سارے اخراجات جو ہیں وہ آرگنائزیشنل اخراجات کے اندر آ جاتے. ظاہر سی بات ہے اخراجات تو ہوتے ہیں جب آپ ایک آرگنائزیشن سٹینڈ اپ کرتے ہیں
تو اس پوری آرگنائزیشن کے اوپر ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اخراجات بھی انہی میں سے نکل رہے ہوتے ہیں جو آپ کسی کو پہنچانا چاہیں. ڈائریکٹ آپ پہنچائیں گے تو اب مثال کے طور پر آپ نے 100 روپیہ دینا ہے تو آپ ڈائریکٹ دیں گے تو آپ 100 روپیہ دیں گے. جب آپ کسی آرگنائزیشن کو دیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے 10 روپے یا 20 روپے یہ جتنے بھی ہیں وہ آرگنائزیشنل چارجز نکل جائیں اور وہ حقدار کو جو پہنچے بھی تو وہ صرف 80 روپے پہنچیں اگر وہ میکسیمم پہنچے تو. لہٰذا یہ ایک پورا میں سمجھتا ہوں کہ نظام اگر یہ چھوٹے چھوٹے جو یونٹس بنے ہوئے ہیں یہ سینٹرل نظام کے اوپر عدم اعتماد کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں. اگر یہ سینٹرل جو نظام ہے ہمارے سرکاری نظام اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو تو پھر میرا خیال ہے یہ سارے آرگنائزیشن اخراجات بھی کم ہو جائیں گے اور پھر وہ مستحقین کو اگر زکوٰۃ بھی اور سارے صدقات ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جائیں. جیسے خلافت راشدہ کے دور میں بیت المال ہوتا تھا تو سارا مال بیت المال میں اکٹھا ہوتا تھا نا, سارے صدقات سارے زکوٰۃ سب کچھ بیت المال میں اکٹھا ہوتا تھا, پھر بیت المال سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. ہر ایک کو اعتماد ہوتا تھا کہ جو بیت المال میں جمع ہو جائے گا وہ ٹھیک جگہ پہ جائے گا اور جمع وہ مصرف جو ہیں ٹھیک مصارف کے اوپر خرچ ہوگا. آج بھی اگر ایسا نظام مکمل کر لیا جائے تو یہ بہت سارا جو سکیٹرڈ قسم کا ایک ہمارا نظام بنا ہوا ہے اس میں سے ایک خیر کا پہلو یہ نکل سکتا ہے. دیکھیں یہ جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہمیں اس اندھیرے میں ان کو بھی روشنی کا چراغ سمجھنا چاہیے کہ بہرحال یہ غریبوں کا کام کر رہی ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگ جن کے مطلب پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے ایک نظام کھڑا کر دیا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں ڈاکٹر امجد ثاقب کا جو اخوت کا نظام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک شاندار نظام ہی کھڑا کر دیا ہے اور اس کے اندر پوری دنیا میں پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ اس کے ساتھ انوالو ہو گئے. اسی طرح سے بہت ساری جو آرگنائزیشن اور جو جماعتیں کام کر رہی ہیں جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور رفاہی کام سارے ہی کر رہے ہیں اور ان کے اندر بڑی خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے کہ یہ کم از کم اس اندھیرے میں چراغ کی ایک علامت ہے اور یہ روشنی پھیلا رہے ہیں. اور مثال کے طور پر ہماری جو آرگنائزیشن ہے پیغام ان کے تحت بھی ایک زمزم ٹرسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. انہوں نے تھر کے اندر اور مختلف جگہوں پہ جا کے کام کیا ہے اور اتنا شاندار کام کیا ہے کہ مستحقین تک جو ہے وہ پہنچے ہیں اور پہنچ کر ان کے رہائش کا ان کے مکان کا ان کے مختلف. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں تو یہ اس اندھیرے میں بھی یہ غنیمت ہے, لیکن اگر یہ سینٹرلائزڈ نظام ہو تو پھر یہ بہت سارے اخراجات سے بھی بچا جا سکتا ہے اور مستحقین تک پہنچنے کا زیادہ مؤثر نظام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے ایک کویسچن کرنا ہے لیکن میں چاہوں گا کیونکہ لنک کر رہا ہے یہ کویسچن. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی کی جب ہم بات کریں تو رائٹ پرپس کے لیے رائٹ اماؤنٹ فار دا رائٹ پرسن وہاں پہ پہنچنا بھی ضروری ہے. ایک تو مینیجریل لیول اور ایکسپینسز کے حوالے سے سر نے بات کی, لیکن اگر وہ وہاں تک پہنچے نا یہ بھی ٹرانسپیرنسی میں نہیں شامل ہوتا. سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بھی بہت ساری صورتحال ہیں کہ جہاں پہ آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چارہ نہیں ہے, جیسا کوئی رورل ایریاز ہیں, بلوچستان کا علاقہ ہے, کہیں پہ تو کہیں نہ کہیں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کو ضم ہونا پڑے گا. ان دونوں چیزوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا عدم اعتماد کی, جی یہ عدم اعتماد کی کیفیت ریاستی اداروں کے بارے میں بھی ہے اور این جی اوز کے بارے میں بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر عید الاضحیٰ سے پہلے یا عید الفطر سے پہلے یا رمضان سے پہلے اخبارات میں حکومت پاکستان ایک اشتہار جاری کرتی ہے, خبردار آپ نے ان تنظیموں کو کوئی فنڈنگ نہیں کرنی. اس میں کوئی 100-150 کے قریب نام آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایک گلوبل ولیج میں زندگی گزار رہے ہیں. گلوبل ولیج کے چیلنجز ہیں, آپ کو معلوم ہے پاکستان شدید معاشی کرائسس کا شکار ہے اور فیٹف کی پابندیاں ہیں اور ایک گرے لسٹ میں ہم ایک عرصے تک رہے ہیں. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو ریاستی اداروں کو بھی درپیش ہیں اور حکومتی اداروں کو بھی درپیش ہیں. لہٰذا جو شفافیت ہے وہ ایک پہلا معیار ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی سطح پہ بھی اور این جی اوز کی سطح پہ بھی, تاکہ پھر لوگ باتیں نہ کریں کہ جی یہ این جی اوز جو ہے نا یہ ان کو فلاں جگہ سے فنڈنگ آتی ہے اور مس یوز کرتے ہیں, فلاں اخلاقی ادارہ جو ہے وہ مس یوز کرتا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا جو آڈٹ ہے یہ خود احتسابی ہے, یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ اس کا ماڈل پیش کریں نا ریاست کے سامنے. مثلا امجد ثاقب ہے, اس نے ریاست کے سامنے ایک عملی ماڈل پیش کیا ہے. کوئی ایک آدمی بھی انگلی نہیں اٹھاتا
ٹھیک ہے نا. تو یہ جب تک ہم این جی اوز کے لوگ جو ہیں یا خیراتی اداروں کے لوگ یا دیگر جو ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے سوسائٹی میں, تاکہ لوگ باتیں بھی نہ کریں اور انسانیت کی خدمت کا اور فلاح و بہبود کا سلسلہ جاری بھی رہے. اچھا بٹ صاحب, رمضان میں خاص طور پہ روزے کے ساتھ سماجی کاموں میں جو فیلڈ میں نکلنا ہوتا ہے, لوگوں کے پاس پہنچنا ہوتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے, اس میں کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی اس میں شامل رہنا چاہے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں شیاطین جو ہیں ان کو جکڑا ہوتا ہے جی, اور انسان کی جو طبیعت ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے کی نسبت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں. جب آپ خود عملی طور پہ فیلڈ میں ہوں گے تو آپ کسی کو دعوت دیں گے تو آپ کے ساتھ وہ کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا. جی, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو تو دعوت دیں, خود عملی طور پہ آپ گھر بیٹھے رہیں. موٹیویشن جب کسی کے ساتھ آپ عملی شیئر کرتے ہیں تو خود بخود ان کو موٹیویشن ہو جاتی ہے. پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑتا ہے, پھر دوسرے ساتھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جیسے ابھی کچھ کالر تذکرہ کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے چھوٹے سے اپنا لیول پہ یہ بات شروع کیا ہے کام, تو اگر ملکی لیول پہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے تو لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے یہ تیار ہیں. لوگوں کے پاس ویلنگ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, لیکن جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عدم اعتماد, کہ اگر اعتماد ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے تعاون کرتے ہیں. اور یہ ہمارا پیغام ٹی وی جو ہے اور زمزم ٹرسٹ جو ہے, ان کی سروسز جو ہیں وہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. اسی لیے لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ اس مقصد میں جا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, موٹیویشن اسی وقت ہوتی ہے جب انسان خود کچھ عملی طور پہ کر کے دکھائے. ٹھیک. ایک لائیو کالر ہے جی, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد اسد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے محمد اسد امین صاحب, پیغام کے ساتھ کیا تعاون کریں گے آپ؟ جی میں سب سے پہلے تو عبدالحمید صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ کو وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ وید بٹ صاحب کا, اور آپ کا ہم لوگوں کو ناروال والوں کو آپ نے پیغام کی بھی بات کرنے کا موقع دیا. جی ویلکم. فرمائیے. میں 10,000 ڈونیٹ کرتا ہوں پیغام کی. شکریہ اسد بھائی, جزاک اللہ. جی سر بہت شکریہ جی تعاون کرنے کے لیے. اچھا, جس طرح ابھی سر یہ بات ہو رہی ہے تو دین کی نشر و اشاعت کے لیے جس طرح ادارے کام کر رہے ہیں, پیغام ٹیلی ویژن کام کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کے بارے میں آپ بتائیے کیا افادیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں. جو پیغام ٹی وی ہے یہ دو قسم کے کام ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں پیغام ٹی وی سر انجام دے رہا ہے. جی, ایک تو دین کی نشر و اشاعت, جس کو آپ دین کی تعلیم کہہ لیں کیونکہ ایجوکیشنل چینل ہے, جی, اور یہ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر رہا ہے. اور دوسرا کام یہ کر رہا ہے کہ آج کل آپ ایک اصطلاح سنتے ہیں میڈیا وار. آج کل جو ہے یہ ایک ابلاغ کی جنگ ہے, کہ آپ وہ بندوقوں کی جنگ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی. اب یہ ففتھ جنریشن وارفیئر اور سکستھ جنریشن وارفیئر, وہ یہی ہے کہ آپ بغیر لڑے جو ہے وہ قوموں کو فتح کریں. یہاں سے فتح کرتے ہیں آپ مائنڈ سیٹ کے ذریعے. اب اس میں جو اس کو فتح کرنے کے لیے گویا یہ میدان جہاد میں بھی پیغام ٹی وی ایک کام کر رہا ہے. لہٰذا جب آپ بات کرتے ہیں ان کو پیغام ٹی وی کی جو اس کے ساتھ ڈونیشن دینا یا فنڈنگ کرنے کے حوالے سے, تو دیکھیں اس میں جب آپ زکوٰۃ کے, ایک تو یہ ہے کہ آپ عام صدقات جس کے پاس جتنا جو ہو سکتا ہے وہ پیغام ٹی وی کے ساتھ مدد کرے. دوسرا ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی چینل ہے, اب ٹی وی چینل کو زکوٰۃ دے دیں. تو ان کو جب یہ پیغام ٹی وی کا یہ کردار سامنے ہو تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ دین کی نشر و اشاعت تو ہمیشہ سے ہی فی سبیل اللہ میں شامل رہا ہے, اور یہ سماجی خدمت بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اور سماجی خدمت بھی ہے. سماجی خدمت تو میں عرض کر رہا ہوں, سماجی خدمت ادروائز وہ تو آپ جب سماجی خدمت کرتے ہیں تو جس کے اوپر آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ اس کو مستحق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بغیر ڈیزرونگ کیس کے تو آپ جاتے ہی نہیں ہے نا. تو آپ ظاہر ہے کوئی مستحق ہے تو اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, وہ تو اس کے اندر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک شبے کی. شک شبے کی گنجائش یہاں آتی ہے کہ آپ ایک پیغام ٹی وی چلا رہے ہیں اور ٹی وی کے اوپر ہم پیسے خرچ کر دیں اور ٹی وی کو پیسے دے دیں. تو ٹی وی کو پیسے اس لیے دے دیں کہ دین کی نشر و اشاعت اور دین کی تعلیم کا جتنا مؤثر کام آج کل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اور اس میڈیا کے اس اتنے بڑے
समंदर में ये गोया एक अपना काम कर रहा है। मीडिया पैगाम टीवी जो है ये एक ऐसा मीडिया चैनल है जो तो किताब व सुन्नत की तालीम दे रहा है, नॉन कमर्शियल है। इसके अंदर किसी किस्म का किसी को भी, जितनी इसकी टीम है, जितने इसको बनाने वाले हैं, जितने इसको चलाने वाले हैं, मैं इनको सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैं समझता हूँ जितनी ये डेडिकेटेड टीम है पैगाम टीवी की, कि ये सब लोग जो हैं ये सिर्फ लिल्ला फिल्ला लगे हुए हैं। जब ऐसा काम हो रहा है और वो काम सिर्फ़ और सिर्फ दीन की नशर व इशाअत के लिए हो रहा है, तो उसके अंदर आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपनी ज़कात भी दे सकते हैं। और जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सूरह तौबा की आयत नंबर 60 की रोशनी में 8 मसारिफ़ हैं जी, तो उन 8 मसारिफ़ में से एक मसरफ़ है फ़ी सबीलिल्लाह। तो जो फ़ी सबीलिल्लाह है उसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक दीन की नशर व इशाअत है और एक जिहाद है। और आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि पैगाम टीवी ये दोनों काम कर रहा है। लिहाजा अपने अमलियत के एतबार से भी पैगाम टीवी और इसकी टीम मुतमईन है अल्लाह के फजल से, और जो लोग डोनर्स हैं, जो लोग फंडिंग करने वाले हैं, उनको भी इंतहाई इत्मीनान के साथ इसके साथ तावन करना चाहिए कि जितना मौसर काम ये हो रहा है इतना कम ही किसी और जगह। हाँ, आपके इर्द गिर्द जितने ज़रूरतमंद हैं आप उनको भी दें, हर जगह पे खर्च करें, लेकिन पैगाम टीवी के साथ खर्च करना आपका एक एक्स्ट्रा फ़ायदामंद होगा। वो इस तरह के ये सदका जारिया भी होगा कि आप जब इसको दे देंगे तो फिर ये जब तक पैगाम टीवी चलता रहेगा और इसकी नशरियात चलती रहेंगी, इंशाअल्लाह ये आपके सदका जारिया के तौर पर ये आपको फ़ायदा देता रहेगा। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी ये फ़ायदा देता रहेगा सदका जारिया इंशाअल्लाह ताला। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं जी। अवैस रज़ा आपको लिखते हैं, माशाअल्लाह फ़ख्र नारोवाल भट्ट साहब, आपको मैसेजेस आ रहे हैं और आपके लिए दुआएं भी माशाअल्लाह कह रहे हैं। आसिफ जावेद साहब भी आपको। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू भी जारी है, ट्रांसमिशन भी जारी है, लेकिन एक वक्फा आ गया, मिलता है एक वक्फे के बाद। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान और समाजी खदमात के हवाले से गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा, गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ते हैं कि हुकूमत कैश इकॉनमी को ख़त्म या कम करने की तरफ जाना चाहती है, जबकि दूसरा दीनी मदारस और मसाजिद के बैंक अकाउंट्स ओपन करने पे भी आपको पता है रिस्ट्रिक्शन है। तो पहले ओपन अकाउंट्स भी फ्रीज़ करने की आपको पता है कि ऐसी भी शिकायत है। हुकूमत को इस हवाले से मैकेनिज़्म इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? वैसे तो रियासत के ही मतहत ये सारा सिस्टम और मैकेनिज़्म बनना चाहिए जी। अगर हम दीगर इस्लामी ममालिक में ये मॉडल देखें तो सऊदी अरब की मिसाल हम दे सकते हैं, मलेशिया की हम मिसाल दे सकते हैं, इवन के ईरान के अंदर भी एक मॉनिटरिंग का और एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है कि अवामी सतह पे मजहबी उमूर के हवाले से, मसाजिद और मदारस की तामीर के हवाले से एक जो प्रोसीजर है, जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, जो रियासतें क्लाइम करती हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा मैकेनिज़्म यानी मारूज़ी हालात को देख के बनाया जाता है। और माजी में इस तरह की सख्तियाँ नहीं थीं। 9/11 के बाद इसके ऊपर ज़्यादा मॉनिटरिंग हुई और फिर उसके बाद फैटफ के एक इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उसकी नज़र हमारी रियासत हुई जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, ये दोनों अगर हम आईने पाकिस्तान में देखें तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और इसके बरक्स अगर हम देखें कि दीनी तालीम का नेटवर्क, या आप कह लें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, जहाँ पाकिस्तान में कोई, अगर हम इसकी तादाद को देखें, कोई 30,000 के करीब दीनी मदारस हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और अगर हम उनकी तादाद का एक अंदाज़ा लगाएं, कोई 80 लाख 90 लाख बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो रियासत पे बोझ नहीं है जी। यानी फ्री एजुकेशन है, उनका खाना, उनका पीना, उनकी रहाइश, उनकी सारी चीज़ें ये दीनी मदारस खुद उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, होता ये है कि
آج کل کی ظاہر ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ مانیٹرنگ ہے، سختی ہے، NOC نہیں ملتا نئے دینی مدرسے کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر مسجد کے قیام کے حوالے سے بھی NOC کے حصول کے لیے بڑی پرابلمز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے محترم حضرات جو وفاق بنے ہوئے ہیں ان کو اور دینی قائدین کو اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ایک مذاکرات ہیں وہ کرنے چاہیے، اور ایک قابل قبول قسم کا فارمولہ بنانا چاہیے، تاکہ وہ جو خدشات ہیں جو بعض دفعہ دینی قائدین کی طرف سے ہمیں بیانات کی صورت میں ملتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب یا فلاں ملک یا فلاں انٹرنیشنل سازش کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی خدشات اور وہ تحفظات دور کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کے جو مزید کنٹرول کرنے کا یا ریگولیٹری اتھارٹیز بنانے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو یہ حق بھی ہونا چاہیے۔ سوری ٹو کٹ، ایک لائیو کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ممتاز علی شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، کوٹ ادو سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا تعاون کریں گے آپ پیغام ٹیلی ویژن سے؟ سر میں ایک بس کنڈکٹر ہوں جی۔ میرا بیٹا MBBS کر رہا ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ وہ زیادہ تر آپ کا یہ پیغام چینل دیکھتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے ابو جتنا بھی توفیق ہو حسب توفیق اس چینل کی جو ہے نا آپ تعاون کرو۔ میں انشاءاللہ جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی ہوگا میں ضرور تعاون کے لیے تیار ہوں۔ جی بالکل، جی بالکل، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ممتاز صاحب۔ مہربانی سر، انشاءاللہ جی بہت شکریہ، رہوں گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی یہ بھی وہ جذبہ ہے جی ڈاکٹر صاحب جو ہم بات کہہ رہے تھے ابھی، کہ یہ جذبہ ہے نا سماجی خدمت کا، نو میٹر کہ آپ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کس سٹیٹس پہ ہیں، لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو نظامی صاحب آپ نے ڈاکٹر حماد صاحب سے سوال کیا نا مصارف کے حوالے سے، اور پیغام ٹی وی کی جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر حماد صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اس وقت جو سب سے بڑی خطرناک جو جنگ ہے وہ وار آف سویلائزیشن ہے، ایک تہذیبوں کی جنگ ہے، جو اسلامی دینی اقدار، اسلامک کلچر، اسلامک ویلیوز کو سب سے بڑا جو نشانہ ہے اس وقت جو وہ میڈیا کے ویپن کے ذریعے بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور آپ کو شاید اس کے جو گہرائی ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور وہ ان کی ایک الگ دنیا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کا کیا ریفلیکشنز ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر گھر کی ایک کہانی ہے کہ ہم ذہنی فکری لحاظ سے کس طرح ایک انتشار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں پیغام ٹی وی نیٹ ورک کا جو وجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نعمت اور غنیمت ہے۔ تہذیبی چیلنجز جس طرح ہمیں درپیش ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو دیگر جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اگرچہ نیوز چینلز ہیں، کمرشل چینلز ہیں، بدقسمتی سے آپ کو وہاں بھی وہ کنٹینٹ نہیں ملتا، اگر ملتا بھی ہے تو وہ بڑا ایک کنٹرول قسم کا کنٹینٹ ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے، اس میں ان کے ایک اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ دین کی صحیح حقیقی ترجمانی بعض دفعہ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور مذہبی امور کو یا مذہبی سرگرمیوں کو وہ رسمی طور پر ادا کرتے ہیں۔ میں اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو میں شامل کروں گا۔ سر مجھے شاہ صاحب کی وہ جو کال آئی نا، وہ بڑا خوبصورت ایک جسچر تھا کہ میں یہ تو کرتا ہوں، لیکن ان کا جذبہ مجھے بڑا خوبصورت لگا، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سب اپنا ٹوکن آف لو دے رہے ہیں، اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، لیکن یہ جذبہ بڑا خوبصورت تھا۔ لیکن جب کام ہو رہا ہوتا ہے نا جی، تو اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ آپ صرف زبان سے کہتے رہیں کہ میں بہت اچھا کام کرتا ہوں اور آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرے دست و بازو بنیں، تو یہ صرف جو زبانی کہنا ہے نا، زبانی جمع خرچی، اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بالکل ایک ہوا میں تحلیل ہو جانے والی بات ہے۔ اور جب آپ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے، پیغام ٹی وی ایک عرصے سے یعنی 2011 سے الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس نے جو صرف اور صرف میڈیا کی خدمات نہیں بلکہ سماجی میدان میں بھی خدمات کے ریکارڈ قائم کیے ہیں الحمدللہ،
اور جتنا کام یہ کر رہا ہے، جتنے لوگ اس سے متعارف ہوئے ہیں، آج تک میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اس کے بارے میں شاکی ہو یا اس کے معاملات کے بارے میں شاکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات کو جس طرح سے ٹرانسپیرنسی دی ہے، اور جس طرح سے اس کا نیٹ ورک آگے بڑھ رہا ہے، اور جس طرح سے اس کے نیٹ ورک کی خدمات ہیں، تو یہ جو ایک کوٹ ادو سے ایک بس کنڈکٹر جو ہے وہ آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کو اپنے کیے ہوئے کام کی تاثیر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی آپ جب کام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپریسیشن جو ہے، یہ قبولیت جو ہے، یہ مقبولیت جو ہے، یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے۔ اچھا سر، یہ جذبہ رمضان میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں انرجی ہوتی ہے، بہت زیادہ ایسا کیا ہونا چاہیے ہم میں کہ رمضان کے بعد بھی یہ جذبہ رہے، رمضان کے بعد بھی ہم ایسی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں؟ کیا اپنی ٹریننگ ہم خود سے کریں؟ اصل میں نا ایک تو یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کمپینز بھی لانچ نہیں کرتے رمضان کے علاوہ کہ لوگ جو ہیں اس طرف زیادہ متوجہ ہوں، اور باقی دنوں میں لوگ جو ہیں وہ ایک روٹین کے کام میں چل رہے ہوتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والے سارا سال تعاون کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ پیغام ٹی وی اپنی کیمپین صرف رمضان میں لانچ کرتا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ رمضان میں خرچ کرنا زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان میں دیں گے تو وہ کئی گنا اللہ تعالیٰ نے اجر بڑھایا ہوا ہے، تو زکوٰۃ بھی رمضان میں دے دیں، باقی صدقات بھی رمضان میں دے دیں، سارا کچھ۔ تو 80% جو ہے وہ جن لوگوں نے صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنا ہوتا ہے وہ سارا رمضان میں ہو جاتا ہے، آٹومیٹک موٹیویشن آئی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ساری موٹیویشن جو ہے وہ اس ماحول کی وجہ سے، اس جنتی ماحول کی وجہ سے، اور جو مختلف قسم کی کیمپینز لانچ ہوتی ہیں تو وہ موٹیویشن آئی ہوتی ہے۔ باقی دنوں میں آدمی روٹین میں چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جو دعوت دین ہے اس کی کس قدر سماجی خدمت یہ ہے، اور جو ہمارے جدید ذرائع ابلاغ ہے جیسا ابھی ہم سب بات بھی کر رہے ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس پلیٹ فارم پہ ابھی بیٹھے ہیں یہ اس کی واضح مثال ہے جی کہ پیغام ٹی وی کے اوپر ہم بیٹھ کے اپنی اخلاقی، سماجی اور مذہبی حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور جتنے لوگ ابھی ناظرین جو ہیں وہ پیغام ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اور تنویر صاحب کی گفتگو سے وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے چینل جو ہیں یہ سوسائٹی کے لیے باعث رحمت ہیں۔ ان کے ذریعے ہی ہم اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر اور ماڈل بنا سکتے ہیں۔ اگر ہر فرد یہ سوچے کہ ہم نے اپنے اردا گرد اور خود اپنی ذات کے اوپر کون سی حدود و قیود کا تعین کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی واعظ اور خطیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اور یہ جو پیغام چینل ہے یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے ہر گھر کے اندر۔ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، اس میں آپ کی فیملی کے چند افراد جا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر ایک بٹن آن کریں گے، پیغام چینل لگائیں گے تو پوری فیملی بیٹھ کے اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ اور موجودہ حالات میں اس سے بہتر پیغام دینے والا کوئی بھی چینل مجھے نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے یہ کہ جہاں ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ یہ سلسلہ نیکی کا جاری و ساری رہے، وہاں اس کی نشریات جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں بھی ہمیں جو ہے پھیلانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اب تو تقریباً 90% ہماری نشریات آ بھی رہی ہیں، اور جہاں 10% رہ گئے وہاں پہ کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ٹرسٹ بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے کہ جو فلاحی ادارے، جو سماجی ادارے جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، جو فنڈز کی اپیل کرتے ہیں اور آپ اور میں دیتے ہیں، عوام دیتی ہے، یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ٹرسٹ بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ آیا کریڈیبلٹی ان کی پاسٹ کے کاموں کو دیکھ کے ہو سکتی ہے؟ آیا ہم ان کو ٹیسٹ کریں، یا کوئی ایسا پیرامیٹر ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری این جی اوز کو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں وہ خود ان کو ایک ٹاسک دیں، ریاستی سطح پہ ان کو ٹاسک ملنا چاہیے اور ڈیٹا انالیسس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ان کے پاس معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ آبادی ہے اس میں خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، مستحقین کی تعداد کتنی ہے، پھر وہ ان کو ڈیوائیڈ کرے، ڈویژن کرے
یعنی این جی اوز میں وہ ایک خاص قسم کا ایک ٹارگٹ متعین کر کے ان کے اندر ڈویژن کرے کہ آپ کا یہ ایریا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا جب آپ ایک ہر میدان کے اندر سروس دے رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ایویلیویٹ کرنا، آپ کی مانیٹرنگ کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کوئی ایک خاص ایک جس طرح کینسر ہاسپٹل ہے یا کوئی اور یعنی گردوں کا کوئی ہاسپٹل ہے، وہ ایک اسپیشلٹی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس ہاسپٹل میں اس مقصد کے لیے ڈونیشن دی ہے، یہاں اس طرح کے مریضوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح بٹ صاحب نے کہا جی ہم تھار گئے، وہاں پانی کا ایشو تھا، وہاں ہم نے کنویں لگائے، وہاں ہم نے نلکے لگائے. یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سماجی خدمات کے ضمن میں ہر این جی او کی ایک تقسیم کار ہونی چاہیے. اس سے ان کی ایویلیویشن بھی بہتر ہوگی، ان کی مانیٹرنگ بھی بہتر ہوگی، اور ان کی جو فنڈنگ ہے اس کو بھی آپ صحیح طریقے سے اس کا آڈٹ بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کیرالا ایک صوبہ ہے شاید، تو وہاں کا جو میونسپل کارپوریشن کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اس لوکل سٹی کی جتنی فنڈنگ ہے، جتنی آمدن ہے اور جتنی اس کے اوپر اخراجات ہیں، وہ انہوں نے بہت بڑا بورڈ بنا کے نا اپنے آفس کے سامنے رکھا ہوا ہے. اتنی آمدن ہے اور یہ اخراجات ہیں، اور لوگ خود آڈٹ کرتے ہیں، لوگ خود دیکھتے ہیں کہ یار بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ این جی اوز کو یا فلاحی اداروں کو خود احتسابی کا ایک ایسا ماڈل پیش کرنا چاہیے کہ ان کی ویب سائٹ پہ وہ ساری انفارمیشن شیئر ہو کہ ان کو کہاں سے فنڈنگ ملی اور کہاں کس کس مد میں خرچ ہوئی. جس طرح وہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کی نا کہ معاملہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. عدم اعتماد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کی مشکوک ایکٹیویٹیز یا آپ کی جو طرز زندگی ہے اس میں ایک تاجش کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے ابھی 1 مہینہ پہلے ایک این جی او کھڑی کی ہے، لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک لینڈ کروزر آ گئی ہے اور نئی گاڑیاں آ گئی ہیں، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو آٹومیٹکلی کوسچن مارکس آپ کو یہاں پہ آئیں گے. تو اس لیے ان سارے خدشات اور ان سارے جو پبلک کی جو ریزرویشنز ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنی خود احتسابی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آپ آئیں، تاکہ ایک معاشرے میں کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو سماجی خدمت کے حوالے سے مساجد اور اسلامک جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ماہ رمضان میں کیسا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن میرے خیال میں اس کے بارے میں پچھلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے جی. اور انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ جو ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن جو پلان کر رہا ہے کہ جو مسجد خالی رہتی ہے فجر سے لے کر ظہر تک تو اس کو استعمال کیا جائے. دیکھیں علاوہ ازیں بھی جو آپ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر بنا لیں تو سحری افطاری کا انتظام ہمارے ہاں عام طور پہ مساجد کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر جتنے اہل محلہ ہیں ان کی سب کی ایک لسٹیں بنی ہوئی ہوں اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ مسجد کے اندر موجود ہو، کتنے لوگ ضرورت مند ہیں، کتنے لوگ جو ہیں اہل خیر ہیں جو صاحب ثروت ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ تعاون کرنے والے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں تعاون کے مستحق ہیں، کتنے لوگوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، کتنے جو بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، کتنے بچے ہیں جن کو جو اسکول جاتے ہیں ان کو فیسوں کی مد میں ضرورت ہے. تو یہ اگر ڈیٹا ہر محلے میں مسجد کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے اور مسجد کو ایک مرکز بنا لیا جائے اور مسجد کو سماجی خدمت کا ذریعہ بنا لیا جائے، تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جتنا مؤثر نظام مسجد کے ذریعے چل سکتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں چل سکتا. مسجد کے علماء کے اوپر بہرحال آج بھی اعتماد موجود ہے کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ جا کے مسجد کے عالم دین سے ہی پوچھتے ہیں اور مسجد کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں. ہر جمعے کو آپ نے مسجد میں جانا ہوتا ہے، اگر آپ نے ہر نماز پہ نہیں جانا ہوتا تو کم از کم ہر جمعے کو تو آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، ہفتے بعد تو آپ جاتے ہیں، اور جو جامع مسجد کے اندر سب لوگ موجود ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر مسجد کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ ڈسپینسری ہونی چاہیے، تو جتنی سماجی خدمات کا دائرہ ہے اس کا مرکز اگر مسجد کو بنا لیا جائے تو یہ ایک بڑا مؤثر نظام بن سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو غربت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اور جتنی لوگوں کی محرومیاں ہیں ان کے اندر بھی کمی کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مساجد کوئی صدقات، زکوٰۃ، خیرات اس کے لیے بھی چوز کیا جاتا ہے کہ مساجد میں ہی دے دی جائیں. مساجد میں نہیں، اصل میں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات تو مسجد کو وہ صرف مسجد کے استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ مسجد کو ایک مرکز بنایا جائے فنڈنگ کے اکٹھے ہونے کا اور پھر اس کو خرچ کرنے کا. اگر اس کو مرکز بنا لیا جائے، مسجد کو فنڈنگ تو وہ دیتے ہیں مسجد کے استعمال کے لیے، لیکن مسجد کو مرکز بنا کر نہیں. اگر مسجد کو مرکز بنا کر سارے اہل محلہ کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے وہیں کے اہل خیر وہیں اکٹھی کر کے وہیں پہ مصارف بنا لیں، پھر تو کیا یہ سب سے اچھا نظام ہوگا. سب سے اچھا نظام جی، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے چونکہ اختتام کی طرف جانا ہے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، 3 منٹ ہے میرے پاس، دعا کی درخواست ہے. آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللہم احفظنا من بین یدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت واصرف عنا كيدهم وشرهم. اللهم انصر المسلمين والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كشمير. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب کے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. حافظ عبدالوحید بٹ صاحب, ابھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں, لیکن ہم بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے. اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لے جی, فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ملیں گے فیضان رمضان بلیس نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اللہ حافظ. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر